تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کی اطاعت کرے اور اس سے دوستی کرے اس کو عزت دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ شرک کرے اور اس کی نافرمانی کرے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی مخلوق میں سے وہ منتخب کیے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، بے شک تقوی اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ انسان اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہتا ہے، اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اور دنیا اسے اس کی آخرت سے غافل نہیں کر دیتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہر شخص کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، تو وہ عقل مند جو اپنی زندگی میں پروردگار کی ہدایت پہ گامزن ہے اور اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، ان توفیق یافتہ لوگوں کے لیے ایسے حالات میں کہ وہ زخم بھر رہے ہوں، تفرقہ اور باہمی رنجش و سازش کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوں، اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ کتاب حکیم کی ان آیات کو یاد کریں جو انہیں راستے کی رہنمائی کرتی ہیں اور نجات کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ یہ نشانیاں انہیں اس امت کی روشن و تابناک تاریخ کی یاد دہانی کراتی ہیں اور ان کے سامنے واضح کرتی ہیں کہ کس طرح یہ امت رفعت و بلندی سے ہمکنار ہوئی، اس کا ستارہ چمکا اور اس کا مینار روشن ہوا، اور کس طرح اس کے امت کا ہراول دستہ کمزور اور بے دست و پا تھا، باطل کی آندھیاں اسے اڑائے لے جا رہی تھی اور آزمائشوں کی موجیں تھپیڑے لگا رہی تھی، گردش دورہ اس کا منہ چڑھا رہی تھی، لوگ ان کے سامنے منہ بسور رہے تھے اور سب کے سب ایک ہی کمان سے اس پر نشانہ لگا رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پناہ دی اور زبردست اور شاندار غلبہ عطا کیا، اپنی نعمتوں سے بھرپور نوازا، برکتوں کی بارش کی اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ یہ الہی پناہ اور اپنے معاملے پر غالب و قاہر و قادر اور قوی اللہ کی ربانی تائید تھی، قاہر و قادر اور قوی اللہ کی ربانی تائید تھی جو نہ ٹوٹنے والے اس وعدہ کو پورا کرنے والی تھی کہ زمین میں خلافت و غلبہ اس امت کو دیا جائے اور اس کے خوف کو امن سے بدل دیا جائے، بشرطے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھے، اس کی توحید کو پورا کرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ وہ پہلا دستہ اقبال و ارتقاء کی اس منزل کو پہنچا جہاں روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والا کوئی فرد بشر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پہنچ سکا، اس لیے کہ ایمان اس کا رہنما تھا، اسلام اس کا قائد تھا، شریعت مبارکہ اس کا منہج اور نظام حیات تھی، تو وہ اس خیریت کا مستحق ٹھہرا جو اللہ پاک نے اس کے لیے لکھی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے، اس کی ہدایت پر چلے، اور وہ قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دینے کے مقام پر فائز ہوا۔
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ہم نے تمہیں اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. اسی طرح کتاب حکیم کی آیتیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کے منہج پر استقامت برتنے، اس کی رضا کی پیروی کرنے اور اس کی شریعت کو فیصل بنانے کا اثر صرف آخرت میں خوش نصیبی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں بھی اطمینان قلب، نفسانی سکون اور آرزوؤں کی تکمیل کے ساتھ اچھی زندگی سے لطف اندوزی کا ضامن بھی ہے. اور یہ بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالی کی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت ہے جو نہ تو بدل سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت ہے جو نہ تو بدل سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے. جب لوگوں میں اللہ کے دین سے انحراف آتا ہے، ان کے رب کے درمیان اللہ کے راستے سے اعراض برتنے، اس کے منہج کی مخالفت کرنے اور اس کے راستے سے روکنے کی وجہ سے خلا پیدا ہوتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے اور ایسا اضطراب پیدا ہوتا ہے جو عظیم شر اور بڑے فساد کی طرف لے جاتا ہے، جس کے مصائب سے ہم سے پہلے قومیں دوچار ہو چکی ہیں. چنانچہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی، عداوت و دشمنی کی آگ بھڑکی، بعد اس کے کہ ان پر محبت و الفت کا سایہ دراز تھا. انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. یہ ایسا خلل ہے جس کا اثر دور تک جاتا ہے، جس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور پوری زمین پر چھا جاتا ہے. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے. ایسا اس لیے کہ اس زمین کے درمیان اور جس چیز سے ہم زمین کو آباد کرتے ہیں اور جو اعمال ہم اس پر انجام دیتے ہیں ان کے درمیان بہت مضبوط رشتہ ہے. تو اگر امت سیدھے راستے اور صراط مستقیم پر گامزن رہتی ہے، انسان کی خلقت کے مقصد سے واقف رہتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے، تو بلا شبہ اللہ اس پہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، ان پر آسمان سے برکت اتارتا ہے اور زمین کی بھلائیوں سے نوازتا ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے، رب کے ایمان پر ابھارنے اور گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے اندر اس مفہوم کو بیان کیا کہ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. اور مکہ کے ستائے ہوئے لوگوں کے بارے میں اللہ صاحب عزت و جلال نے کہا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. یہ ان لوگوں کے گھر اور آثار ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہش کی پیروی کر کے اور اللہ کے ماں سوا خواہش کو معبود بنا کر خود پر ظلم کیا. تو یہ گھر اور آثار عقل مندوں کے لیے نصیحت کے مناظر، عبرت اور یاد دہانی کے اسباب ہیں. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہے، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں.
کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے تھے؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اصحاب بصیرت جب اللہ کی آواز کو جو اس کی کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے سنتے ہیں تو سوائے اس کے کہ وہ اور کچھ طاقت نہیں رکھتے کہ غور سے سنیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جسے مان کر وہ دل زندہ ہوتے ہیں جن کی حیات صرف اللہ کی طرف توجہ، عبادت کی تکمیل، اللہ کی محبت و اطاعت اور اس کے غضب کے اسباب سے بچنے پر منحصر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقے کی پیروی، آپ کی سنتوں کا اتباع اور شریعت کو فیصل بنانے پر منحصر ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ پاک مومن اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جس طرح وہ کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور یاد رکھو کہ شان و شوکت، رفعت و بلندی اور سیادت و قیادت اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی ہدایت کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کا فرمان ہے، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا اور غفور رحیم ہے۔ اسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور بدعمالیوں سے۔ جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، بلا شبہ مومن جب چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے اور جب اس پر مختلف مناہج پیش کیے جاتے ہیں تو نہ تو اسے حیرت ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی شک پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بلند و برتر رب کا منہج اور اس کا طریقہ ہی نجات کی راہ اور دنیا و آخرت میں سعادت کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی وہ آیت کہ اس کے بلند و برتر رب کا منہج اور اس کا طریقہ ہی نجات کی راہ اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی وہ آیات جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت کا قصہ بیان کیا جب وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جنت سے زمین پر اتارے گئے، ان کے اندر اس بات پر بہت واضح دلیل ہے۔ چنانچہ جو بھی اپنے رب کی ہدایت کی پیروی کرے وہی سچ مچ سعادت مند ہے۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے اس کے ذکر سے اعراض برتنے والوں کی بات ہے تو وہی اصلاً بدبخت نامراد ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری ہوئی آیتوں کو بھول گیا، آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی تنگی
جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ نہ وہ سکون پائے، نہ ہو اسے شرح صدر حاصل ہو، بلکہ اس کا سینہ تنگ اور پریشان ہو، ہر چند کہ اس کا ظاہر نعمتوں سے پر ہو، جو چاہتا ہو پہنتا ہو، جو چاہتا ہو کھاتا ہو، جہاں چاہتا ہو سکونت اختیار کرتا ہو، لیکن بلا شبہ اس کا دل جب تک کہ اس میں یقین اور ہدایت گھر نہ کرے اس وقت تک وہ پریشانی، حیرت اور شک ہی میں رہتا ہے اور اپنے شک ہی میں ہچکولے کھاتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے ہدایت کے بعد اندھے پن سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اپنے رب کی طرف لوٹتے اور توبہ کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ وَأَكَلَ مَا شَاءَ وَسَكَنَ حَيْثُ شَاءَ فَإِنَّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَى الْيَقِينِ وَالْهُدَى فَهُوَ فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ، اور یہ وہ قلق ہے جس میں سیدھا راستہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی تنگی سے بچاتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور خیر الورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو، کرم، سخاوت، احسان کے ذریعے۔ اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تمام فساد اور سرکشی سے اے اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو اپنے کلمہ اور حق پہ جمع فرمائے پروردگار۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو جو لڑ رہے ہیں، جو مجاہدین ہیں، اے اللہ ان کی تو مدد فرما اور انہیں حق پر تو یکجا کر دے۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی پر گامزن فرما اور ہمیں اے اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی اصلاح فرما، اے اللہ اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور ہماری زندگی کو بھلائی کی زیادتی پر اے اللہ گامزن کر دے۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری نعمتوں کے تحویل سے اور تیرے اچانک کی پکڑ سے۔ اے اللہ ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں اس پر تو قائم رکھ جس کو تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم دشمنوں کے اچانک حملے اور ان کے شر سے اللہ پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے دشمنوں سے ان کے شر سے اللہ پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ ان کی تو مدد فرما، ایسی مدد فرما جو انہیں کامیاب کر دے۔ اے اللہ ان کو تو اپنے دین اور کلمے پر اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہمارے زخمیوں کو تو شفا دے، اور اے اللہ جو زخمی ہے اللہ ان کو تو شفا دے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں اللہ ان کو دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر مصیبت میں اللہ ان کی مدد فرما۔
وأعل بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك ऐ अल्लाह हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे राजी करने वाला हो और ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो। أجر الشهادة لقتلاهم يا رب العالمين ऐ अल्लाह तू हमारा मग़फ़िरत फरमा और हम पे रहम फरमा। المسلمين في كافة ديارهم وانصرهم अल्लाह हमने अपने नफ्स पे बहुत जुल्म किया है, अगर अल्लाह तू हमें मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा तो हम घाटा उठाने वाले लोगों में से हो जाएंगे, जालिमों में से हो जाएंगे। يا رب العالمين अल्लाह हम तुझसे दुनिया भी तलब करते हैं, दुनिया की भलाई भी तलब करते हैं, आखिरत की भलाई भी तलब करते हैं। अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा। الباقيات الصالحات वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق ولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه إلى ما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكتب النصر والتأييد والحفظ والرعاية لجنودنا في الحد الجنوبي وفي كافة الحدود اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصر به دينك اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك وأعل كلمتك اللهم اشف جرحاهم اللهم اشف جرحاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين في كافة ديارهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.